بی اے ثالث کے تمام طلباء و طالبات کا اس لیکچر میں خیر مقدم ہے۔ ہم پیپر نمبر 10 انشائیہ پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشائیہ میں مشتاق احمد یوسفی کا تحریر کردہ انشائیہ جنون لطیفہ اس کا مطالعہ کرنے والے ہیں، جس کے مشتاق احمد یوسفی اردو کے بہت بڑے مزاح نگار، باتوں باتوں میں مزاح پیدا کرنے والے اور ایک اہم بات کہنے والی شخصیت مشتاق احمد یوسفی کی ہے۔ اس کا تفصیلی مطالعہ ہم پھر اس لیکچر میں دیکھ لیتے ہیں۔ آج ہم جنون لطیفہ یہ انشائیہ کا مطالعہ کریں گے۔ جنون لطیفہ، ابھی تک ہم نے فنون لطیفہ سنا تھا، جنون لطیفہ کیا ہوتا ہے، ایسی کیا خاص بات ہے، یہ ہم اس سبق میں پڑھنے والے ہیں۔ میں پڑھ رہا ہوں، آپ اپنے پورے ذہن لگا کر توجہ دے کر اس اقتباس کو غور سے سنیے اور اس تحریر کو کے مزے لیجئے اور اس میں چھپی ہوئی باتوں اور جو تحریر ہے اس کی گہرائیوں کو سمجھ کر اس کا مزہ بھی لیجئے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ شروع کر رہا ہوں میں اقتباس، دھیان دیجیے۔ سبق جنون لطیفہ: بڑا مبارک ہوتا ہے وہ دن جب کوئی نیا باورچی گھر میں آئے، اور اس سے بھی زیادہ مبارک وہ دن جب وہ چلا جائے، چونکہ ایسے مبارک دن سال میں کئی بار آتے ہیں اور تلخی کام و دہن کی آزمائش کر کے گزر جاتے ہیں۔ اس لیے اطمینان کا سانس لینا بقول شاعر صرف دو ہی موقعوں پر نصیب ہوتا ہے، ایک تیرے آنے سے پہلے، ایک تیرے جانے کے بعد۔ دیکھیں پہلا اس پیراگراف اس میں یہاں پر ذکر کریں، باورچی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس سال بھر میں ایسے تو بہت سارے ہوتے رہتے ہیں، باورچی رکھے جاتے ہیں اور تھوڑے دنوں میں وہ چلے جاتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی کہتا ہے کہ باورچی آیا ہے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، اور جب وہ چلا جاتا ہے تو بہت سارے یہ ہو جاتے ہیں، کیوں تو کچھ نہ کچھ شکایتیں وغیرہ ہوتی ہے، تو اس میں بھی وہ بہت سارے یہ ہو جاتے ہیں کہ چلو اچھا ہوا اور دوسرا نیا آئے گا۔ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ بد ذائقہ کھانا پکانے کا ہنر صرف تعلیم یافتہ بیگمات کو آتا ہے، لیکن ہم اعداد و شمار سے ثابت کر سکتے ہیں کہ پیشہ ور باورچی اس فن میں کسی سے پیچھے نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اسے ہنسنا اور گانا آتا ہے۔ اسی وجہ سے پچھلے 100 برس سے یہ فن ترقی نہیں کر سکتے۔ ایک دن ہم نے اپنے دوست مرزا عبدالودود بیگ سے شکایتاً کہا کہ اب وہ خاصا ماں جو 70 قسم کے پلاؤ پکا سکتے تھے، من حفظ الجماعت رفتہ رفتہ ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ جواب میں انہوں نے بالکل الٹی بات کہی، یعنی کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے کہا کہ بھئی آج وہ دور نہیں رہا، پہلے کے جو خانسامہ یعنی باورچی جو ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے، 70 قسم کے کھانے پکاتا تھا، پلاؤ پکاتا تھا، وہ الگ الگ قسم کے اس میں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ شکایتاً کہا کہ بھئی اب وہ نہیں رہے لوگ۔ تو ان کے دوست جو عبدالودود بیگ، ان کا جواب کیا رہا، دیکھو، کہنے لگے خانسامہ وانسامہ غائب نہیں ہو رہے، بلکہ غائب ہو رہا ہے وہ 70 قسم کے پلاؤ کھانے والا طبقہ جو بٹلر اور خانسامہ رکھتا تھا، اور اڑد کی دال بھی ڈنر جیکٹ پہن کر کھاتا تھا۔ اب اس وزادار طبقے کے افراد باورچی نوکر رکھنے کے بجائے نکاح ثانی کر لیتے ہیں، اس لیے کہ گیا گزرا باورچی بھی روٹی، کپڑا اور تنخواہ مانگتا ہے، جبکہ منکوحہ فقط روٹی کپڑے پر ہی راضی ہو جاتی ہے، بلکہ اکثر و بیشتر کھانے اور پکانے کے برتن بھی ساتھ لاتی ہے۔ دیکھیے
کتنے باتوں باتوں میں اتنی مزاح کر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا ہوا، وہ پہلے خانساماں تھے، بٹلر ہوا کرتے تھے جو 70 قسم کی کیا ہے پلاؤ پکایا کرتے تھے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ آج وہ نہیں رہا۔ جب میں نے شکایت کی تو عبدالودود بیگ تو بالکل الٹا جواب دے دیے، کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ خانساماں، وہ باورچیاں، بٹلرہ ہے، لیکن وہ جو خانساماں رکھتے تھے، بٹلر رکھتے تھے، آج وہ لوگ نہیں رہے۔ وہ ویسے اسی طریقے سے کھانے والے یا کھانے کا شوق رکھنے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ آج تو کیا کرتے ہیں لوگ، وہ خانساماں، باورچیاں وغیرہ نہیں رکھتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں، نکاح ثانی کر لیتے ہیں۔ نکاح ثانی مطلب دوسری شادی کر دیتے ہیں۔ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ بٹلر کو، خانساماں، باورچیوں کو کیا کرنا پڑتا ہے، روٹی بھی دینا پڑتا ہے، کپڑے بھی دینا پڑتا ہے اور ساتھ میں پیسے بھی دینا پڑتا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں نکاح ثانی کرنے آنے پر کیا ہوتا ہے، وہ صرف کہہ پہ مان جاتی ہے، روٹی اور کپڑا اگر دے دے تو وہ خوشی سے رہتی ہے، پیسے دینے کی ضرورت ہے کیا نہیں۔ اور دوسرا ایک فائدہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا کرتی ہے، ساتھ میں بہت زیادہ سامان بھی لے کر آتی ہے۔ مرزا اکثر کہتے ہیں کہ خود کام کرنا بہت آسان ہے، مگر دوسروں سے کام لینا نہایت دشوار ہے، بالکل اسی طرح جیسے خود مرنے کے لیے کسی خاص قابلیت کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن دوسرے کو مرنے پر آمادہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ معمولی سپاہی اور جرنیل میں یہی فرق ہے۔ اب اسے ہماری بخت گیری کہیے یا نااہلی یا کچھ اور، کوئی خانساماں ایک ہفتے سے زیادہ نہیں ٹکتا۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ ہنڈیا اگر شبرانی نے چڑھائی تو بگار رمضانی نے دیا، اور دال بلاغی خان نے باٹی ممکن ہے مذکورہ صدر حضرات اپنی صفائی میں یہ کہے کہ ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ باورچی خانے، باورچیوں کو بدلنے کا سلسلہ بتا رہے ہیں کہ بعض ایک ہفتے سے زیادہ باورچی ٹک کرتا ہے کیا نہیں ٹکتا، اور بعض اوقات تک کہہ رہے ہیں کہ اتنے جلدی سے اتنے بدلتے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک چڑھاتا ہے اس پر چولہے پر تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو پکائے تک دوسرا باورچی آ جاتا ہے، اور جب وہ بگھارے تو اس میں رمضانی آ جائے گا، اور کہہ رہے ہیں کہ اتنے بانٹنے تک تیسرا باورچی بھی آ سکتا ہے، اور کھائے تک چوتھا باورچی بھی آ سکتا ہے۔ یعنی یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ یہ ایک مصرع ہے جو علامہ اقبال نے لکھا ہے، بس وہی بات یہاں پر انہوں تنزیہ میں استعمال کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں۔ خیر آگے کا اقتباس دیکھیں، لہٰذا ہم تفصیلات سے اعتراض کریں گے، حالانکہ دل ضرور چاہتا ہے کہ ذرا تفصیل کے ساتھ من جملہ دیگر مشکلات کے اس سراہیگی کو بیان کرے جو اس وقت محسوس ہوتی ہے جب ہم سے عذروِ حساب یہ دریافت کرنے کو کہا جائے کہ اگر ایک نوکر کی 31 دن کی تنخواہ 300 روپے اور کھانا ہے تو 9 گھنٹے کی تنخواہ بغیر کھانے کے کیا ہوگی۔ ایسے نازک مواقع پر ہم نے سوال کر آسان کرنے کی نیت سے اکثر یہ معقول تجویز پیش کی ہے کہ اس کو پہلے کھانا کھلایا جائے، لیکن اول تو وہ اس پر کسی طرح رضامند نہیں ہوتا، دوم کھانا تیار ہونے میں ابھی پورا 1.25 گھنٹہ باقی ہے، اور اس سے آپ کو بھی اصولاً اتفاق ہوگا کہ 9 گھنٹے کی اجرت کا حساب 10.5 گھنٹے کے مقابلے میں پھر بھی آسان ہے۔ دیکھیں یہاں پر نوکروں کے حساب کتاب کی بات کہی جا رہی ہے۔ ہم داد کے خواہ ہیں نہ انصاف کے طالب،
کچھ تو اس اندیشے سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جن سے خستگی کی داد پانے کی توقع ہے وہ ہم سے بھی زیادہ خستے تیغ ستم نکلے، اور کچھ اس ڈر سے کہ ہم الزام ان کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا۔ یعنی حساب کتاب میں بھی کرتے وقت زیادہ حساب کتاب کے باریکی میں نہیں جاتے تھے، کیوں تو لگتا تھا کہ جس سے ہمیں داد ملنے کی امید تعریف کریں گے، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اس سے زیادہ کیا ہے، ستم گر نکلنے کا ڈر ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ڈر ہوتا تھا کہ ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا، یعنی اپنے ہی حساب میں غلطی نکل آئے گی یا اپنے ہی کام میں غلطی آئے گی، اس لیے وہ ڈر سے کیا کرتے تھے، انہیں نہیں بتاتے تھے۔ مقصد سردست ان باورچیوں کا تعارف کرانا ہے جن کے داہ در میں خدمت کرنے کا شرف ہمیں حاصل ہو چکا ہے، یعنی جو ان کے پاس باورچی بن کر کام کر چکے ہیں، ایسے لوگوں کا وہ تعارف مختصراً بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر ہمارے لہجے میں کہیں تلخی جھلک آئے تو اسے تلخی کام و دہن پر محمول کرتے ہوئے باورچیوں کو معاف فرما دیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اگر تمہیں کو لگ رہا ہے کہ جو ابھی بیان کر رہے ہیں کہ اگر اس میں کچھ ان کی تلخی یا ان کی سختی نظر آ جائے تو کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کام کی وجہ سے یہ ہوئی، اس کا سمجھ کر وہ باورچیوں کو معاف فرمائے، انہیں کیا نہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں معاف فرمائے۔ کیوں؟ تو باورچیوں کو تو ہم کیا ہے کچھ کیا کہیں گے اسے قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے، کیوں تو باورچیاں ملنا مشکل ہوتا ہے، اور ان کو ہی اگر ہم الزام تراشا کریں گے تو پھر کوئی ملے گا کیا؟ بالکل نہیں۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بھئی خالی سن لیجئے، مزے لیجئے اور اس کو وہیں پر بھول جائیے۔ یعنی یہ ہے جنون لطیفہ جس میں مشتاق احمد یوسفی باورچی یعنی خانسامہ کے مختلف واقعات کا یہاں پہ ذکر کرتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہتے ہیں کہ مزاح سے ہمیں واقف کراتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہنسانے کے ساتھ ساتھ مختلف چیزوں پر طنز بھی کرتے جا رہے ہیں، جیسا یہاں پر نکاح ثانی کا ذکر کیا گیا، یا یہاں پر جو حساب کتاب کی بات کہی گئی یہ کہ خود اپنا قصور نکل آیا، تو یہاں پر بھی مختلف طریقے سے طنز کہا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جہاں پر باتیں آئی ہے مرزا داؤد بیگ کے تعلق سے یا اور جو بھی باتیں ہیں اس میں، تو خیر یہ تھی جنون لطیفہ کا ایک پہلا حصہ جو ہم نے پڑھا ہے۔ اس کے اگلے حصے کا مطالعہ ہم اس کے بعد کے لیکچر میں کریں گے۔ جب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔